بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا موضوع ہے دین میں شادی کی اہمیت۔ ہمارے مذہب میں شادی کی اہمیت، آپ باہر جا کے دیکھیں جہاں شادیاں نہیں ہوتی، شادی کے علاوہ بھی وہ شادی کے جیسے تعلقات رکھتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے صرف اس کے حسن و جمال کے خاطر شادی کرے گا تو وہ اس میں اپنی پسند کی چیز نہیں دیکھ پائے گا، اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی خاطر شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اپنے سپرد کر دے گا۔ لہٰذا عورتوں کے مال و جمال کی خاطر ان سے شادی نہ کرو، بلکہ دیندار عورتوں کو تلاش کرو۔ یہ حدیث شریف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ حسن دیکھتے ہیں، پہلے ہی یہاں مینشن کر دیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے، رسول خدا نے خود ہر چیز بتا دی ہے ہمارے لیے کہ جو شخص اپنے کسی عورت کے حسن جمال کی خاطر شادی کرے گا تو وہ اس میں اپنی پسند کی چیز نہیں دیکھ پائے گا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ وہ تو پسند کی شادی اس کے حسن جمال کو ہی دیکھ کے کر رہا ہے، تو پھر اسے یعنی اپنی پسند کی چیز کیوں وہ اس میں نہیں دیکھ پائے گا؟ وہ یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ خوب ضروری نہیں ہے کہ جو لڑکی دکھنے میں خوبصورت ہے، حسین ہے، حسن جمال ہے اس کے پاس، تو وہ کیریکٹر میں بھی اچھی ہو، وہ اپنے شوہر کی بات بھی ماننے والی ہو، وہ ایک عزت دار عورت بھی ہو۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اس میں وہ اپنی پسند کی چیز نہیں دیکھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی خاطر شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اپنے سپرد کر دے گا۔ یعنی وہ مال کی خاطر، کوئی ظاہر سی بات ہے، سمپل، آج حدیث شریف کو آپ چھوڑ دیں، آپ دین کی باتوں کو چھوڑ کے آپ ایسے بھی دیکھیں کہ جو مرد بیوی کے مال کے خاطر شادی کرتا ہے، لڑکی کے پاس پیسہ ہے، لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ ہے، تو وہ مرد ہمیشہ دب کے رہتا ہے۔ عورت کے اگر پیسہ ہو جائے تو وہ مرد ہمیشہ دب کر رہتا ہے، یہ عام بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اپنے سپرد کر دے گا۔ لہٰذا رسول خدا نے کیا فرمایا؟ لہٰذا عورتوں کے مال و جمال، حسن کے خاطر اس سے شادی نہ کرو، بلکہ دیندار عورتوں کو تلاش کرو، کیونکہ اسی میں سکون ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے چہرے کے حسن کو اس کے دین کے حسن پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بے شک جو سننے والے جتنے بھی ہیں، اگر وہ اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں تو بہت خوب، اور جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ ان کی مینٹیلٹی پتہ چل رہی ہے، ابھی بھی میں دیکھ پا رہی ہوں۔ ٹھیک اسی طرح دوسری حدیث شریف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور دیانت کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تم سے رشتے کی خواہش ظاہر کرے تو اس سے شادی کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس سے زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص حضرت امام حسن کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنے کی غرض سے آتا ہے۔ امام حسن کون؟ رسول خدا کے نواسے۔ امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ اس کی شادی کسی متقی اور پرہیزگار شخص سے کرو، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام بھی کرے گا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو دشمنی کرے گا اور اس پہ ظلم بھی نہیں کرے گا۔